آج ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ حافظ صاحب، ہم کشتیوں کے بارے میں کیا پڑھیں گے؟ چھوٹو، ایک پیغمبر گزرے ہیں جن کی قوم میں عذاب آیا تھا، تو ان کے مسلمانوں بھائیوں کو اللہ تعالیٰ نے کشتیوں کے ذریعے سے بچایا تھا۔ حافظ صاحب، یعنی آج آپ سٹوری سنا رہے ہیں؟ ہاں جی۔ حافظ صاحب، اس پیغمبر کا کیا نام ہے؟ غیبہ بھائی، اس پیغمبر کا نام ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ حافظ صاحب، یعنی آج جو آپ سٹوری سناؤ گے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہوگی؟ ہاں جی۔ تو بچہ پارٹی ریڈی ہو جاؤ۔ حافظ صاحب کہہ رہے ہیں آج کی سٹوری بہت مزے کی ہے، مزہ آئے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد مشہور پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 125 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ ایک کتاب میں ہے کہ 1000 سال بعد پیدا ہوئے تھے، اور ان نے اپنی قوم کے ساتھ 950 سال تبلیغ کی تھی، اور ان کی عمر 1000 سال تھی۔ حافظ صاحب، 950 سال تبلیغ کی اور 1000 سال عمر تھی؟ جی حذیفہ بھائی، 950 سال تبلیغ کی اور 1000 سال عمر تھی۔ حذیفہ بھائی، پرانی امتوں کی عمریں اس طرح لمبی ہوا کرتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں 43 بار آیا ہے، اور ان کے نام سے ایک پوری سورت نازل ہوئی ہے۔ 29 پارے میں اس سورت کا نام ہے سورۃ النوح۔ اور ان کی قوم میں 5 بہت نیک بندے گزرے تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو ان لوگوں نے اس کے مجسمے بنا دیے، اور تاکہ وہ انہیں یاد رہیں۔ اور جب وہ فوت ہو گئے تو ان کی اولادوں نے اس کی پوجا کرنا شروع کر دی، یعنی عبادت کرنا شروع کر دی۔ نوح علیہ السلام جب انہیں تبلیغ کرتے تو وہ قوم ان پر مختلف الزامات لگاتے کہ آپ گمراہ ہیں اور آپ کے ماننے والے کمزور ہیں، اور نوح علیہ السلام برابر تبلیغ کرتے اور انتظار ان کی اگلی نسل کا کرتے۔ جب وہ لوگ فوت ہو جاتے تو اپنی اگلی نسل کو بھی وصیت کر دیتے کہ نوح علیہ السلام کی نہیں ماننا۔ قوم نے آپ کو دھمکی دی کہ ہم آپ کو سنگسار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، لَإِن لَّمْ تَنتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ، کہ آپ تبلیغ سے ہٹ جاؤ یا ورنہ ہم آپ کو سنگسار کریں گے۔ حافظ صاحب، سنگسار کسے کہتے ہیں؟ چھوٹو، سنگسار اسے کہتے ہیں جو انسان کو ناک تک زمین میں دفنا دیتے ہیں اور اوپر سے پتھر مار مار کر انسان کو مار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَنجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور میری قوم کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے، اور مجھے اور جو میرے ساتھ کشتی میں سوار ہوں گے اللہ تعالیٰ اسے نجات دلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ جب نوح نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا، اور ہم نے اسے اور اس کے اہل کو بڑی مصیبت سے بچایا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حافظ صاحب، کس لکڑی سے؟ چھوٹو، ایک جگہ میں ہے کہ یہ کشتی صنوبر لکڑی سے بنی تھی، اور ایک اور جگہ میں ہے کہ یہ کشتی سال لکڑی سے بنی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ درخت
20 سال تک بڑے ہوئے اور جب 40 سال کی عمر ہوئی تو اسے کاٹ دیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ نوح علیہ السلام کو کشتی بنانا سکھاؤ۔ حافظ صاحب، یہ کشتی کتنی بڑی تھی؟ حذیفہ بھائی، اس کی لمبائی 300 گز تھی اور اس کی چوڑائی 50 گز تھی اور اس کی اونچائی 30 گز تھی اور اس کی 3 منزلیں تھی اور 10-10 ہاتھ کا فاصلہ ایک منزل کا تھا۔ نوح علیہ السلام نے ایک ایسی جگہ کشتی بنانا شروع کر دی جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا، اور جب کشتی بن گئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے ساتھ مومن کو بٹھا لو اور کافروں کو نہ سوار کرنا، اور حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ 80 یا پھر 90 مومن تھے اور ہر جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا تھا۔ جب تھوڑا سا طوفان آیا اور تھوڑا سا پانی آ گیا تو وہ سوار ہو گئے اور سامنے ایک پہاڑ آیا، وہاں پر ان کا بیٹا تھا تو ان نے اسے اسلام کی دعوت دی اور کہا کہ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، تو پھر اس نے کہا کہ میں پہاڑ کے اوپر جا کے بچ جاؤں گا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ پھر پانی نے پہاڑ کو بھی کراس کر لیا۔ حافظ صاحب، پہاڑ سے بھی اوپر چلا گیا پانی؟ جی چھوٹو، پہاڑ سے بھی اوپر پانی چلا گیا۔ جب کافر غرق ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو حکم دیا کہ پانی بند کر لو اور زمین کو حکم دیا کہ پانی نگل لو۔ آہستہ آہستہ پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آنے لگی اور ان کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر رک گئی جو عراق کے شہر موصل پر ہے۔ حافظ صاحب، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی کتنے دن تک کشتی میں رہے؟ حذیفہ بھائی، ایک روایت میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی 150 دن تک کشتی میں رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کشتی کا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر دیا۔ پھر کشتی نے 40 دن خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ حافظ صاحب، کشتی نے خانہ کعبہ کا طواف کیا؟ چھوٹو، لوگ اس طرح سوال کرتے ہیں کہ وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے، تو وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ جب کشتی جودی پہاڑ پر آ کے رک گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے کوے کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ کہ زمین پہ پانی ختم ہو گیا ہے، تو پھر کوا گیا اور واپس آیا ہی نہیں۔ پھر اس بارے میں مشہور ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے بددعا دی کہ کوا ہمیشہ ڈرتا رہے۔ ہم آج کل بھی دیکھتے ہیں کوا ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا پانی کا پتہ کرنے کے لیے۔ پھر کبوتر اڑا اور پھر ملک سبا کی زمین پہ اترا اور زیتون کا سبز پتا چونچ میں اٹھایا اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس لے گیا اور انہیں پیش کر دیا کہ زمین پہ پانی ختم ہو چکا ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اسے دوبارہ بھیجا۔ وہ حرم کی زمین میں جا کر وہاں کی سرخ مٹی چونچ میں اٹھائی اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس لے گیا اور پھر دکھایا کہ زمین میں پانی ختم ہو چکا ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ زمین پر اتر گئے۔ حافظ صاحب، کیا حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں کوا اور کبوتر بھی سوار کیے ہوئے ہیں؟ جی چھوٹو، حضرت نوح علیہ السلام نے مردوں اور عورتوں جو ایمان لائے تھے انہیں کشتی میں سوار کر دیا اور ہر جانور کا ایک جوڑا کشتی میں سوار کر دیا، اور جب گدھے کی باری آئی تو وہ کشتی میں پھنس گیا۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کہا جلدی کرو، اور ساتھ ہی کہا لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ ابلیس ملعون چپکا ہوا ہے۔ تو پھر وہ اوپر آ گیا اور اس کی دم کے ساتھ ابلیس چپکا ہوا تھا۔
جب سانپ اور بچھو کی باری آئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے منع کر دیا۔ حافظ صاحب، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں کیا سانپ اور بچھو بھی سوار ہونے تھے؟ رکو چھوٹو، پھر بیچ میں آ گئے۔ جب بچھو اور سانپ نے چڑھنے کا اصرار کیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے منع کر دیا۔ پھر بچھو اور سانپ نے وعدہ کیا جو سلام علی نوح فی العالمین پڑھے گا اسے ہم ضرر نہیں پہنچائیں گے۔ پھر نوح علیہ السلام نے بچھو اور سانپ کو کشتی پہ سوار کر لیا۔ حافظ صاحب، حضرت نوح علیہ السلام کا نام اصل میں کیا تھا؟ حذیفہ بھائی، نوح علیہ السلام کا نام عبداللہ یا عبدالغفار یا عبدالجبار ہے۔ پھر انہیں نوح کا لقب کیسے ملا؟ کیونکہ حذیفہ بھائی، نوح علیہ السلام بہت زیادہ روتے تھے۔ حافظ صاحب، نوح علیہ السلام کیوں روتے تھے؟ کیونکہ ابلیس ایک بار حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ آپ نے ہمارا کام بہت آسان کر لیا ہے، کیونکہ ہم بمشکل لوگوں کو کافر بنا کے جہنم بھیجتے تھے اور آپ نے ان کی ہلاکت کے لیے بدعا دے کر ان کو ایسی جہنم بھیج دیا۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام اس بات پر بہت روتے تھے، کاش میں صبر کر لیتا اور ان کو جہنم جانے سے بچا لیتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حافظ صاحب، حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کیوں کہا جاتا ہے؟ حذیفہ بھائی، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا آباد کی تھی اور جب سیلاب آیا تھا تو سارے ہلاک ہو گئے تھے، تو پھر جب وہ کشتی سے اترے 80 لوگ تو پھر اس وجہ سے دوبارہ ساری دنیا آباد ہو گئی۔ اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، یعنی دوسرا آدم۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنی اولاد کو بلایا اور وصیت کی اور 2 باتوں کا حکم دیا اور 2 باتوں سے منع کیا۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ ترازو میں 7 زمین اور 7 آسمانوں سے بھاری ہے۔ نمبر 2، سبحان اللہ و بحمدہ کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ یہ مخلوق کو اس سے روزی ملتی ہے۔ اور 2 باتوں سے منع کرتا ہوں، کثرت و شرک اور تکبر سے۔ ہمارے نوح علیہ السلام کی سٹوری یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں رائے دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو نوح علیہ السلام کے متعلق ہماری یہ سٹوری پسند آئی ہے تو ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ ہمارے سبسکرائبر بنیں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔